یہ سیگمنٹ ہمارا ان تمام لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں موبائل فون سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم سب موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس کے اوپر جو ٹیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم سب متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، موبائل جو ہے نا، اب صرف رابطے کا ذریعہ تو رہا نہیں ہے، اس کے ذریعے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار بھی بن چکا ہے، اور کچھ لوگوں کی تو زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو کر رہ گئی ہے، جیسے انفلوئنسرز ہو گئے یا پھر فری لانس کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے نم کہ کیونکہ موبائل فونز کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان کو لینا یا پرچیز کرنا بڑا مسئلہ۔ اچھا، ویسے ایک اور حل لوگوں نے رکھا ہوا ہے اس کا، دو فون رکھے ہوئے ہیں، ایک پی ٹی اے اپرووڈ ہے، ایک نان پی ٹی اے، وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے، بھائی اس میں سم ڈال لیتے ہیں جو چھوٹا فون ہے، اور اس کا کیونکہ ٹیکس اتنا زیادہ ہے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ بہرحال جی، رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی صاحب، انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے، اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو ایک اہم خط لکھا ہے، جس میں موبائل فونز پر عائد غیر معقول ٹیکسوں پر نظر ثانی کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ اہم نکات جو اٹھائے ہیں، کہا ہے کہ $500 سے زیادہ مالیت کے موبائل فونز پر 25% سیلز ٹیکس لاگو ہوگا۔ $500 یعنی اپروکسیمیٹلی 1,40,000 بنتے ہیں، تو اس کے اوپر $35,000 کا ٹیکس ہو تو پھر یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، 25% آلریڈی بہت زیادہ رقم ہو جاتی ہے۔ خیر، ذرا جان لیتے ہیں کہ اس خط میں لکھا کیا گیا ہے اور کس طرح سے عوام کی آواز بنے ہیں علی قاسم گیلانی صاحب، تو وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو ویلکم۔ السلام علیکم علی قاسم گیلانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، اور یہ جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ آپ لے کے آئے ہیں، تو میں آئی اپریشیٹ دیٹ۔ پہلے آواز آپ نے اٹھائی تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ذرا مزید بات کرنی چاہیے، اینڈ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ذرا سب سے پہلے بتائیں، آپ کو خیال کیسے آیا کہ یہ واقعی میں یہ ٹیکس کا نظام بہت ہی غیر معقول آپ کو لگا؟ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں یا پیسے کم ہیں اور انفلیشن بہت زیادہ ہے، لیکن جب رکن قومی اسمبلی ہو یا پھر ایک فارمر پرائم منسٹر کے صاحبزادے ہوں، ان کو بھی یہ جب چیز محسوس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکس ابھی نہیں لگا ہوا، یہ رجیم کچھ سالوں سے چل رہی ہے، تو آف کورس میں نے بھی یہ پی ٹی اے کا ٹیکس پہلے کئی دفعہ بھرا ہوا ہے، بٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کا ایک نیشنل ڈیجیٹل ایجنڈا ہے، اور ہم نے کئی قوانین پاس کیے ہیں جس آئی ٹی ریلیٹڈ، اور ایک نیشنل ڈیجیٹل پالیسی اس گورنمنٹ نے پیش کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو آئی ٹی جو ہے اس کا فروغ ہو اور عام آدمی تک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فوائد پہنچیں، تو ہمیں یہ جو ہماری پی ٹی اے کی ٹیکس ریجیم ہے، یا جس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہماری جو اس میں کئی ٹیکسز ہیں، سوری آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین دیٹ بیفور وی گو فردر انٹو ڈیٹیل۔ ایک تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے اس کے اوپر، اس کے بعد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہم بھرتے ہیں جب ہم کوئی موبائل لیتے ہیں امپورٹڈ، اس کے علاوہ اس کے اوپر جی ایس ٹی ہے، پھر پی ٹی اے کی بھی ڈیوائسز پے ہوتی ہیں۔ تو جب یہ سارے ٹیکسز ملتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان ریزنیبل، ان جسٹیفائیبل یہ ٹیکس ریجیم بن جاتی ہے، جس کو ہم ڈبل ٹیکسیشن بھی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر یہ فون میں نے ملک سے باہر خریدا ہے تو میں نے اس کے اوپر باہر کے ملک میں ٹیکس بھرا ہے، تو اگر میں پاکستان لے کے آتا ہوں اور اس کو استعمال کرتا ہوں تو مجھے اس پہ دوبارہ ٹیکس بھرنا پڑے گا۔ دس از کالڈ اے ڈبل ٹیکسیشن رجیم۔ یہ نہ صرف پاکستان میں موجود لوگوں کو ہرٹ کر رہی ہے، بلکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی بڑا مسئلہ ہے۔ جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں ان کو ایک سے زیادہ فون لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب وہ ادھر فون لے کے آتے ہیں اور وہ فون چلتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے مجھے جب سے میں نے اس میں ایک اور چیز ایشو ہے، افورڈیبلٹی کا معاملہ ہے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک افورڈیبلٹی کا ایشو بن چکا ہے، نہ صرف ایلیٹ لوگوں کے لیے جو کہ آئی فون استعمال کرتے ہیں۔ آف کورس میرے پاس بھی آئی فون ہے، اور میں 2 لاکھ سے زیادہ کا ٹیکس بھر چکا ہوا ہوں اس کے اوپر، بٹ ایشو یہ ہے کہ جو عام فون، جو آپو ویوو والے فون ہیں، وہ بھی فون 40,000 سے کم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، ہم واقعی چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں تو اس پہ کام ہونا چاہیے۔ علی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے خط لکھا ہے، اس میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ تو کیا ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، کوئی سجیشنز بھی دی ہیں کہ اس کو منیمائز کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، کون کون سا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے؟
جی ہماری یہ سجیشن ہے کہ بالکل ٹیکس ہونا چاہیے، اور اگر آپ امپورٹڈ فون یوز کر رہے ہیں، پریمیم فون یوز کر رہے ہیں جیسے کہ سیمسنگ ہے، آئی فون ہے، تو یو ہیو ٹو پے ٹیکس. لیکن وہ ٹیکس جو ہے وہ ریزنیبل ہونا چاہیے، نہ کہ 2.5 لاکھ روپے ہونا چاہیے، جو کہ گاڑیوں کے برابر اب موبائل فون کا ٹیکس کر دیا ہے، جو کہ غیر مناسب ہے. اور ایک بات کو جو کامن سینس ہے اس سے بھی بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ 4 لاکھ روپے کا فون لے رہے ہیں، اس کے اوپر 2.5 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس بھر رہے ہیں. تو جو ہم نے سجیشن دی ہے اپنے اس خط کے ذریعے، جو میں نے نہ صرف قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے ممبران کو بھیجا ہے بلکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی ممبران کو بھی بھیجا ہے، کہ میکسیمم سلیب جو موبائل فونز پہ ہونی چاہیے وہ 50,000 سے زیادہ کا ٹیکس ہونا. لیکن علی اس کے باوجود بھی لوگ بڑی تعداد میں یہ جو لگژری فونز ہیں یہ خریدتے ہیں اتنے بھاری بھرکم ٹیکس کے باوجود بھی. تو شاید گورنمنٹ کو اس ٹیکس کو کم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ خرید تو رہے ہیں. دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ آج کل جو موبائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اینڈ کئی ممالک میں تو جو پروفیشنل ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی آپ آئی فون سے ریکارڈ کرتے ہیں. تو آئی فون از ناٹ اونلی اے موبائل فون، اٹ از آلسو اے ویڈیو کیپچرنگ ڈیوائس. تو جو لوگ کانٹینٹ کریشن میں ہیں، جو اس سے ان کا ذریعہ آمدن چلتا ہے جن کا، وہ ان کو تو ہائی کوالٹی ویڈیوز کی ضرورت ہے. تو جب وہ کوئی ہائی اینڈ موبائل فون خریدتے ہیں تو اس سے اور جو ٹیکس کا ریشو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. مجھے جو اعتراض ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن پہ ہے کہ ایک بندے نے ایک جگہ پہ فون خرید کے ٹیکس بھرا ہے، اس کا دوبارہ ٹیکس بھرنے کا بہت ہی unjustified. point taken. Let me be the devil's advocate. گورنمنٹ کی طرف سے، ایف بی آئی کی طرف سے یہ بھی پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو ڈسکریج کیا جائے اور جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جائے یا انکریج کیا جائے لوگوں کو کہ وہ خرید سکیں، تو اس لیے بھی بہت زیادہ ٹیکسیشن کی جاتی ہے، یا جس ڈبل ٹیکس کی آپ بات کریں. اس پوائنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ میں ضرور ایسا ہونا چاہیے، ہمیں لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اگر وہ پاکستان میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں وی نیڈ ٹو فائر وال دیئر سیفٹی. بٹ جو بھی آپ ٹیکس لگائیں وہ کم از کم ریزنیبل ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لوگوں نے 2 فون رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کئی ماہ جو ہیں وہ پی ٹی ایک ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے مختلف سمز استعمال کرتے ہیں تاکہ جگاڑ نکل آتے ہیں. بالکل ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں. یہ کوئی ون سائیڈڈ آربیٹری ڈیسیجن میں نہیں مانگ رہا. میں چاہتا ہوں کہ کمیٹی جو ہے فائنانس کی وہ لوکل ہمارے مینوفیکچررز کو بھی بلائے، ان سے ان کے مسائل پہ بات ہو، وہ بتائیں کہ ہاں ہمیں یہ اتنا ٹیکس جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہے. ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی افورڈیبلٹی ہرٹ نہ ہو. میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں ریگارڈنگ یہ جو DRIBS سسٹم ہوتا ہے، جو فون بلاک ہوتا ہے آفٹر 60 days. اس کے اوپر بھی میری یہ سجیشن ہے کہ اس 60 days کو بڑھا کے 120 days کر دیا جائے. بیکاز اگر آپ 2-2.5 لاکھ روپے ٹیکس لے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 3 مہینے تو ان کو دیں تاکہ وہ ہر مہینے اپنی سیونگز کر کے کم از کم 3 مہینے انجوائے کر سکیں اپنے فون کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے. علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ٹیکس دے دیا ہے ہم نے، اگر باہر سے موبائل خریدا ہے، واپس آ کر پاکستان میں دوبارہ سے اگر ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ ڈبل ٹیکسیشن ہو جائے گی. اگر ٹیکس لگانا بھی ہے تو تھوڑا سا اس کو مناسب کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے.